بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ وَهَذَا أَفْضَلُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه ولأن فيه استعدادا ومسارعة، فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل لحديث عائشة رضي الله عنها على ما رويناه، والتقليد أولى من التجليل لأن له ذكرا في الكتاب ولأنه للإعلام، والتجليل للزينة، ويلبي ثم يقلد لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه مع على ما سبق، والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها، لأنه عليه السلام أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه، ولأنه أبلغ في التشهير إلا ألا تنقاد فحينئذ يقودها۔ اور اگر متمتع ہدی کا جانور ہانکنا چاہے تو احرام باندھ لے اور اپنی ہدی کو چلا دے، اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہدی کے جانور کو ہانک دیا تھا، اور اس لیے کہ ہدی چلانے میں خیر کی تیاری ہے اور اس میں جلد بازی ہے۔ پھر اگر ہدی بدنا ہو تو اس کو چمڑے کا ٹکڑا یا جوتی کا قلادہ پہنا دے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کی وجہ سے، جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں، اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے کے لیے ہے، اور جھول ڈالنا زینت کے لیے ہے، اور محرم تلبیہ کہہ کر قلادہ پہنائیں، کیونکہ ہدی کو قلادہ پہنانے اور اس کے ساتھ روانہ ہونے سے وہ شخص محرم ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ شخص تلبیہ کے ذریعے احرام باندھے اور ہدی کو ہانکے، اور ہدی کو ہانکنا اسے کھینچنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، اور آپ کے ہدایا آپ کے سامنے ہانکے جاتے تھے، اور اس لیے کہ سوق ہدی تشہیر میں زیادہ بلیغ ہے، لیکن اگر ہدی انقیاد نہ کرے تو اس وقت اسے آگے سے کھینچ دے۔ متمتع کے لیے ہدی کے جانور ساتھ لے کر جانے کا حکم ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب متمتع ہدی کو لے جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ احرام باندھ کر اپنی ہدی کو روانہ کر دے، اور یہ طریقہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنے ہدایا کو اپنے ساتھ ہکا کر لے گئے تھے، لہذا عمل نبوی کی اقتداء میں ہر حاجی کے لیے سوق ہدی کا عمل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی کو ساتھ لے کر جانے میں خیر اور بھلائی اور تیاری بھی ہے، اور خیر کی ادائیگی میں مسارعت اور جلد بازی ہے، اور یہ چیزیں شرعاً پسندیدہ ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہدی کا جانور مدنا ہو، یعنی اونٹ اور گائے ہو، تو اس کے گلے میں چمڑے یا جوتے کے ٹکڑے کا قلادہ ڈال دے، کیونکہ ماقبل میں حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ حدیث آ چکی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایہ کے لیے حضرت عائشہ کا قلادہ بننا ثابت ہے، قلادہ بننا ثابت ہے۔ والتقلید اولا، فرماتے ہیں کہ ہدی کو قلادہ پہنانا اسے جھول پہنانے سے بہتر ہے، کیونکہ قلادہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے،
چنانچہ ارشاد ربانی ہے والہدی والقلائد۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا عمل صرف اور صرف جانور کے ہدی ہونے کی خبر دیتا ہے، جبکہ جھول ڈالنا تقلید کے ساتھ ساتھ زینت کے لیے بھی ہوتا ہے اور بس اوقات سردی اور گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ خالص تقلید کے لیے نہیں ہوگا۔ لہذا تقلید یعنی چمڑے کے ٹکڑے کا قلادہ ڈالنا جھول ڈالنے سے بہتر اور افضل ہوگا۔ وہ یلبی فرماتے ہیں کہ متمتع پہلے تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے، پھر تقلید کا عمل کرے، کیونکہ اگرچہ تقلید کے ذریعے احرام باندھے بغیر عمل تقلید سے وہ شخص محرم ہو جائے گا، لیکن تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنا اور پھر قلادہ پہنانا افضل ہے، اس لیے کہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھنا اصل ہے اور تقلید اس کی فرع ہے، اور حتی الامکان اصل پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح ہدی کے جانور کو پیچھے سے ہانک کر لے جانا اس کو آگے سے کھینچ کر لے جانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے سامنے آپ کی ہدایا کو ہانک کر لے جایا جا رہا تھا، لہذا جب اللہ کے نبی کے ہدایا کو ہانکا کر پہنچایا گیا ہے تو رہتی دنیا تک ہر حاجی کے لیے جانور کو ہانک کر لے جانا ہی افضل و بہتر ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو ہانک کر لے جانے میں ہدی کی تشہیر ہوگی اور ہر کس و ناکس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ ہدی کا جانور ہے، لہذا اسے ہانک کر لے جانا ہی افضل ہوگا۔ ہاں اگر ہانکنے سے وہ جانور نہ چلے اور ہانکا کر لے جانے میں دشواری ہو تو پھر اسے آگے سے کھینچ کر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْعَرَ الْبُدْنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُكْرَهُ وَالْإِشْعَارُ هُوَ الْإِدْمَاءُ بِالْجُرْحِ لُغَةً وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السام من الجانب الأيمن، قالوا والأشبه هو الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الأيمن اتفاقا ويلتخ سنامها بالدم إعلاما، وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة وعندهما حسن وعند الشافعي رحمه الله تعالى سنة لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، ولهما أن المقصود من التقليد ألا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ ويرد إذا ضل، وأنه في الإشعار أتم لأنه ألزم، فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضته جهة كونه مسلة فقلنا بحسنه، ولأبي حنيفة أنه مسلة وأنه منهي عنه، ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة الهدي، لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به، وقيل إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية، وقيل إنما كره إيثاره على التقليد۔ فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین کے یہاں محرم بدنہ کا شعار کرے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں شعار نہ کرے، اور اشعار کرنا مکروہ ہے، اور لغت میں زخم لگا کر خون نکالنے کا نام اشعار ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ بدنہ کا کوہان پھاڑ دے، اس طور پر کہ داہنی طرف کے کوہان کے نیچے نیزہ مارے۔ متاخرین فقہا نے فرمایا کہ بایاں کوہان زیادہ مشابہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف قصداً نیزہ مارا تھا اور دائیں طرف اتفاقاً مارا تھا، اور بدنہ کے ہدی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اس کا کوہان خون آلودہ کر دے، لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ عمل مکروہ ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں یہ حسن ہے، امام شافعی کے یہاں سنت ہے،
اس لیے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے مروی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کا مقصود یہ ہے کہ جب وہ جانور پانی یا گھاس پر جائے تو اسے دھتکارا نہ جائے، یا جب گم ہو جائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے، اور یہ معنی اشعار میں اتم ہے، اس لیے کہ اشعار الزم ہے، لہذا اسی وجہ سے سنت ہوگا، لیکن اشعار سے چونکہ اس کے مصلح ہونے کی جہت سے معارضہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کے حسن ہونے کے قائل ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اشعار مصلح ہے اور وہ ممنوع ہے، اور اگر تعارض واقع ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار حفاظت ہدی کے پیش نظر تھا، کیونکہ اشعار کے بغیر مشرکین ہدی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے والوں کے اشعار کو مکروہ قرار دیا، کیونکہ وہ لوگ اشعار میں اس طرح مبالغہ کرتے تھے کہ سرایت کا خوف ہوتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا مکروہ ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم کے یہاں بدنا یعنی اونٹ اور گائے کا اشعار کرنا مکروہ ہے، حضرات صاحبین کے یہاں اشعار کرنا حسن اور عمدہ ہے، حضرت امام شافعی کے یہاں اشعار کرنا سنت ہے۔ صاحب ہدایہ اشعار کی لغوی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زخم لگا کر خون نکالنے کا نام اشعار ہے، اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کوہان کے نیچے نیزہ مار کر اسے پھاڑ دے۔ صاحب ہدایہ نے تو دائیں جانب کے اشعار کو لکھا ہے، لیکن متاخرین فقہا نے بائیں جانب کوہان میں نیزہ مارنے کو عمدہ لکھا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف بالقصد نیزہ مارا تھا اور دائیں طرف اتفاق سے مار دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ نبی کا بالقصد بالارادہ کام ہی امت کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہوتا ہے۔ وَيَلْتَخُ فرماتے ہیں کہ جانور کو اشعار کر کے اسے خون سے لت پت کرنا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور لوگ اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں۔ حضرت امام شافعی کے یہاں اشعار مسنون ہے، کیونکہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین سے مروی ہے، اور اس کی سنیت ظاہر و باہر ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو قلادہ پہنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے محترم اور معظم سمجھے، اور جب وہ گھاس یا پانی پر جائے تو لوگ اسے گھاس چرنے یا پانی پینے سے نہ تو منع کرے اور نہ ہی اسے بھگائیں۔ اور تقلید کے علاوہ اشعار میں یہ مقصود اور بھی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اشعار الزم ہوتا ہے اور اس کا زخم زیادہ مندمل نہیں ہوتا، جلدی مندمل نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے اشعار کو تو سنت ہونا چاہیے، مگر چونکہ اشعار کرنے میں مصلح کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ایک طرح سے یہ عمل جانور کو تکلیف دینے کے مشابہ ہے، لہذا مسنون تو نہیں ہوگا مگر حسن اور عمدہ ضرور ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ جانور کو اشعار کرنا در حقیقت اسے مصلح کرنا ہے، اور شریعت نے مصلح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اشعار نہ تو مسنون ہوگا اور نہ ہی حسن، بلکہ مکروہ ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب محرم اور مبیح دونوں جمع ہو جائے تو محرم ہی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے اگر اشعار کا جواز بھی ثابت ہو مگر جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اشعار مکروہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اشعار کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشعار ہدی کے جانور کی حفاظت کے لیے تھا، کیونکہ مشرکین و کفار غیر مشعر جانور کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا کرتے تھے، اور جب اشعار ہوتا تھا تو وہ لوگ ہدی کے جانور سے چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایہ کو اشعار کیا گیا تھا، اور جو عمل بدرجہ مجبوری کیا گیا ہو وہ مسنون نہیں ہوتا، لہذا اشعار بھی مسنون نہیں ہوگا۔ وقیل فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے یہاں مطلق اشعار مکروہ نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں ان کے اپنے زمانے کا اشعار مکروہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اشعار کی وجہ سے جانور ہلاک نہ ہو جائے، لہذا امام اعظم نے اس حوالے سے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اشعار مکروہ نہیں ہے، بلکہ اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا مکروہ ہے، یعنی اصل
عمل تو تقلید ہی ہے، اس لیے اس پر اشعار کو مقدم کرنا خلاف اولا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔